بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم صدق اللہ مولانا العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ گرامی قدر سامعین برادران اسلام، سورۃ الحجرات کی روشنی میں معاشرتی زندگی سے متعلق ان برائیوں کا اور ان اسباب کا بیان چل رہا تھا کہ جن اسباب سے معاشرے کو پاک ہونا ضروری ہے، اور اسلامی معاشرے میں اگر وہ برائیاں وجود میں رہیں گی تو باہمی محبتیں اور باہمی تعلقات پامال ہو جائیں گے اور آپس میں نفرتیں قائم ہو جائیں گی۔ چنانچہ گزشتہ کل میں ہم یہ عرض کر چکے تھے کہ ابتدا میں ایک وہ اصول اور ضابطہ سمجھایا کہ کبھی بھی اپنی رائے کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے اور اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے مقدم مت کیا کرو، یعنی اپنی سوچوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے تابع بناؤ، اور جس دن تمہاری سوچیں، تمہاری آراء اور تمہارے تمام کے تمام معاملات اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے آگے بڑھ گئے، اور وہ آپ کے معاشرے کی ارتقاء اور ترقی اس سے رک جائے گی۔ اسی طرح سے دوسری بات یہ عرض کی گئی تھی کہ باہمی معاشرے کی ارتقاء کا دار و مدار اچھی تعلیم پر ہے، اور اچھی تعلیم کے لیے اچھے آداب کی ضرورت ہے۔ معلم کے آداب، مربی کے آداب کیا ہیں، ان آداب کا بیان تھا۔ پھر آگے وہ برائیاں، معاشرتی زندگی کو تباہ کرنے والی وہ برائیاں جن برائیوں کی وجہ سے باہمی محبتیں پامال ہو جاتی ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ سے یہ بیان شروع ہوا تھا کہ غیر معتبر خبر کی تحقیق کر لیا کرو، بلا تحقیق عمل مت کیا کرو ورنہ تباہی ہو جائے گی۔ اگر مسلمانوں میں باہمی کہیں فساد، لڑائی ہو جائے، اختلاف ہو جائے تو آپس میں صلح کرا دیا کرو، ایک دوسرے کا مذاق مت اڑایا کرو، اسی طرح سے ایک دوسرے کو طنز مت کیا کرو، اور ایک دوسرے کو برے نام سے مت پکارا کرو۔ یہاں تک بات گزشتہ کل کے سبق میں ہوئی تھی۔ آج کے سبق میں 4 باتیں ہمیں عرض کرنی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو، اجتنبوا کثیرا من الظن، بچ جاؤ بہت سارے بدگمان سے۔ ان بعض الظن اثم، اس لیے کہ بعض قسم کے گمان ایسے ہیں جو گناہ ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ بدگمانی سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ کسی مسلم معاشرے میں بدگمانی وہ برائی ہے اور وہ خرابی کی جڑ ہے کہ اس بدگمانی کے بعد آدمی غیبت بھی کرتا ہے، اس بدگمانی کے بعد دل میں نفرت بھی پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے اسلام بنیادی طور پر جہاں سے فساد اٹھتا ہے اور جہاں سے برائی اٹھتی ہے، اس برائی کے آغاز ہی کو اسلام روک دیتا ہے۔ کیوں بدگمان ہوتے ہو کسی مسلمان بھائی سے، بغیر کسی تحقیق کے، بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی سبب کے بدگمان؟ اور اس بدگمانی نے میاں بیوی کی زندگی کو تلخ کیا ہوا ہے۔ شوہر بیوی سے بدگمان، بیوی شوہر سے بدگمان، والدین اولادوں سے، اولادیں والدین سے، پڑوسی پڑوسی سے، بھائی بھائی سے بدگمان۔ ہاں، جب تک آپ کے سامنے کوئی ٹھوس اور مضبوط اور وزنی دلائل نہ آئیں کسی کے متعلق، مت رائے قائم کرو۔ کیا ضرورت ہے اس کے معاملے میں ہمیں برا گمان کرنے کی؟
ظنوا بالمؤمنین خیرا، آپ نے فرمایا ایمان والوں کے ساتھ اچھا گمان رکھا کرو، آپ اچھا گمان رکھو، بہتر گمان کرو، اس اچھے گمان پر آپ کو اجر ملے گا۔ ایک آدمی سامنے سے آ رہا ہے اور کسی ایسی جگہ سے آ رہا ہے کہ گناہ کا اڈا بھی ہے اور کوئی نیکی کا مرکز بھی ہے، آپ یہ گمان کر لو یہ نیکی کی جگہ سے آ رہا ہوگا، بلا وجہ کیوں بدگمان ہوتے ہو؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں ایک شخص آیا اور اس کے جسم سے شراب کی بدبو آ رہی تھی، تو کسی نے کہہ دیا کہ یہ شراب پی کے آیا ہے، تو بڑا عجیب جملہ ارشاد فرمایا، کہا کہ آپ نے اس کو شراب پیتے دیکھا ہے؟ کہا نہیں دیکھا۔ پھر کہے گی بدگمانی ہے۔ آپ کے پاس گواہ ہیں؟ نہیں۔ تو پھر کیوں بدگمان ہو رہے ہو؟ کہا بدبو آ رہی ہے جو اس سے، اور یہاں تک ہے کہ داڑھی سے ٹپک رہی ہے شراب، تو وہ پی ہوگی۔ کہا تم یہ کیوں نہیں گمان کر لیتے ہو کہ کسی نے زبردستی اس کے اوپر انڈھیل دی ہوگی؟ یہ گمان کر لو نا، ضروری ہے بدگمانی کرنا۔ اچھا بدگمانی کر کے ہم سمجھیں کہ دوسرے کا میں نقصان کر رہا ہوں، اس کا کیا نقصان ہے؟ بدگمانی کر کے اپنے ایمان کو تباہ کر رہا ہے نا، اپنے دل میں ایک برائی اور نفرت پال رہا ہے۔ جس دل میں ایمان ہونا چاہیے، جس دل میں اللہ کا نور اور معرفت آتی ہے، اس میں کسی کی نفرت بھری ہوئی ہے، تو وہ کیسے وہاں اللہ کی محبت آئے گی؟ تو کیا ضرورت ہے کسی سے بدگمان ہونے کی؟ ہاں کسی کی آپ نے کوئی ایسی چیز دیکھی، کوئی برائی دیکھی، جہاں تک کسی کی برائی دیکھی ہے تو اول تو برائی پر تم پردہ ڈالو، لیکن اگر برائی ایسی ہے کہ اس برائی سے معاشرے میں نقصان ہوگا، کسی کے قتل کا کوئی منصوبہ بنا رہا ہے، کسی کی جان کو نقصان پہنچانے کا منصوبہ بنا رہا ہے، اس قسم کا کوئی حال ہے تو پھر ٹھیک ہے بتا دو، ورنہ کیا ضرورت ہے کسی سے ہمیں بدگمان ہونے کی؟ اچھا بسا اوقات اللہ سے بدگمان ہو جاتا ہے، ایک انسان دعائیں مانگتا ہے قبول نہیں ہوتی، اللہ پاک کی مصلحت ہے، ممکن ہے وہ چیز ہمارے حق میں بہتر نہ، اللہ سے بدگمان ہونے لگتا ہے، رسالت سے بدگمان ہونے لگتا ہے، ایک مسلمان سے بدگمان ہونے لگتا ہے، تو بدگمانی فساد کی جڑ ہے، بدگمانی فساد کی بنیاد ہے۔ اس لیے اس بنیاد کا قلع قمع کیا گیا کہ اپنے دل کے اندر کسی کی بدگمانی مت پالو، کسی کی برائی اپنے دل میں مت پالو، مت بدگمانی کو اپنے دل کے اندر گنجائش دو، مت اپنے دل کے اندر کسی بدگمانی کو جگہ دو۔ ایک مسلمان ہے، اچھا گمان رکھو۔ ہاں اگر آپ تربیت کر رہے ہیں کسی کی، آپ معلم ہیں، آپ استاذ ہیں، آپ باپ ہیں، آپ ماں ہیں، تو پھر اپنے بیٹوں کے معاملے میں، اپنے ماتحتوں کے معاملے میں اگر کوئی چیز آپ کو پتہ چلتی ہے تو ٹھیک ہے، اس کے متعلق آپ تحقیق کر لیں، لیکن بلا وجہ بدگمان ہونا اور دل کے اندر بدگمانی کو جگہ دینا یہ کسی طرح سے جائز نہیں ہے۔ اچھا عجیب بات یہ کہ جب بدگمانی دل میں پیدا ہوتی ہے تو اس بدگمانی کو پکا اور مضبوط کرنے کے لیے، اس کو ٹھوس اور وزنی کرنے کے لیے آدمی کو دلائل چاہیے ہوتے ہیں، تو دلائل چاہیے ہوتے ہیں تو پھر آدمی اس کی ٹو میں پڑتا ہے، اس کی برائیاں تلاش کرتا ہے کہ جس طرح سے میرے دل میں بدگمانی بیٹھی ہے، اب اس بدگمانی کو پکا ثابت کرنے کے لیے، سچا ثابت کرنے کے لیے اس کی ٹوہ میں پڑتا ہے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے وَلَا تَجَسَّسُوا، نہیں تجسس مت کرو۔ اچھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، فرمایا بدگمانی سے بچو، اس لیے کہ بدگمانی بدترین جھوٹ ہے، بدگمانی بدترین جھوٹ ہے۔ ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث ولا تجسسوا، تہمت نہ پڑا کرو کسی کی باتوں سے اعتراض نکالنا، کسی کی نجی زندگی کے پیچھے پڑنا، تہمت مت پڑو۔ تو بدگمانی کے بعد پھر اگلا جو جرم ہے، معاشرتی برائی ہے جس سے فساد پیدا ہوتا ہے، تجسس ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ بدگمانی کو پکا اور مضبوط کرنے کے لیے پھر آدمی ٹو میں پڑتا ہے، تو فرمایا تجسس نہ کرو۔ تو بدگمانی کی بنیاد پر پھر انسان تجسس کی ایک عمارت کھڑی کرتا ہے اور پھر دوسرے کی کمزوریاں تلاش کرتا ہے۔ اس لیے علماء نے، مفسرین نے لکھا ہے کہ دوسرے کی کمزوریاں تلاش کرنے کے لیے، کسی کی ٹوہ میں پڑنے کے لیے گھر میں جھانکنا، یہ تجسس ہے۔
کسی کی نجی زندگی کے متعلق تحقیق کرنا تجسس ہے، کسی کے خطوط پڑھنا تجسس ہے، موبائل کے اندر سے میسیجز پڑھنا تجسس ہے، اور دو افراد آپس میں باتیں کر رہے ہیں اور کان لگا کر سننا کہ کیا کر رہے ہیں، تجسس ہے، یہ تجسس ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات میں تو ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر آپ کسی جگہ پر آرام کر رہے ہوں اور سو رہے ہوں، لیٹے ہوئے ہوں، اور دو آدمی وہاں آ کر بیٹھ کر بات کرنا چاہیں اور وہ یہ سمجھیں کہ آپ سو رہے ہو، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کی آنکھ لگ گئی، اور وہ کوئی راز کی بات آپس میں کرنا چاہیں، تو آپ کیا کر لو، آپ کھنکار دو تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ آپ جاگ رہے ہو۔ اگر وہ راز کی بات ہو تو آپ کے سامنے نہ کریں۔ کتنا خوبصورت معاشرہ ہے، کتنا خوبصورت معاشرہ ہے یہ اسلامی معاشرہ دیا۔ لیکن ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں، ہم تو جاگ رہے ہوں تو ہم اظہار کریں گے نہیں جی میں سو رہا ہوں، خراٹے لینا شروع کر دے گا، کان بھی دھرے گا ادھر کہ کیا کہہ رہے ہیں۔ یہ تجسس، یہ ٹوہمے پڑھنا ہے، یہ ٹٹولنا ہے کسی کی باتوں کو، گھریلو مسائل کو ٹٹولنا، کان لگا کر دروازوں پر بات سننا۔ اس لیے یہ اصول آپ علیہ السلام نے سمجھایا کہ جب کسی کے دروازے پر تم جاؤ تو تم دستک دو اور پھر کنارے پر ہو کر کھڑے ہو جاؤ، کیواڑوں سے اندر نہ دیکھو۔ کیوں کسی کے گھر کا پتہ لگا رہے ہو، کیوں کسی کے گھر میں جھانک رہے ہو، کیوں کسی کی نجی زندگی کو تباہ کر رہے ہو؟ میاں بیوی کی زندگی، نجی زندگی کیا کر رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کیوں تباہ کر رہے ہو؟ یہ بہت بہت بدترین حرکتیں، اس سے معاشرے کی تباہی ہوتی ہے، اس سے معاشرے کی تباہی ہوتی ہے، بربادی ہوتی ہے، اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ یہاں ایک بات اور بھی ذہن نشین فرما لیں، تجسس سے منع فرمایا۔ ہاں، کہیں برائی اگر نظر آ گئی ہے اس پر جو اقدام آپ کو کرنا ہے، جو آپ کا حق بنتا ہے وہ اقدام آپ کریں۔ آپ ریاست کے مالک ہیں، آپ اقتدار کے مالک ہیں، آپ کے پاس حکومت اور اقتدار ہے، کوئی برائی آپ نے سامنے دیکھ لی ہے تو اس برائی کا خاتمہ کرنے کے لیے جو تدبیر اسلام نے آپ کو بتائی آپ اس کو اختیار کریں گے۔ اچھی تعلیم دو، اچھی تربیت کا انتظام کرو۔ ایک آدمی آپ سے چھپ کر، اگر آپ نے تجسس کیا ہے، وہ کل چھپ کر اور گناہ کرے گا، وہ کسی اور جگہ چھپ کر گناہ کر لے گا، وہ کسی اور جگہ چھپ کر گناہ کر لے گا۔ تو اس لیے ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے، نظام تعلیم بہتر ہو، اللہ کا ڈر سکھاؤ، اللہ کا خوف دل میں پیدا کرو کہ ایک آدمی تنہائی کے اندر بیٹھا ہوا ہے اور اس تنہائی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اس کے دل میں موجود ہے، اس کے دل میں اللہ کا خوف موجود ہے۔ یہاں ایک بات میں یوں کہوں گا، گھروں کے اندر ماؤں سے میری درخواست ہے، والدین سے میری درخواست ہے کہ اپنے بچوں کے معاملے میں ان کو انٹرنیٹ، اس میڈیا پر آزاد ہرگز نہ چھوڑیں۔ یہ جو باپ ہے نا، یہ ماں ہے، اس کو اپنے بچے کے معاملے میں بدگمانی جائز ہے، اس نے تربیت کرنی ہے اس کی، یہ اچھے گمان میں رہے کہ نہیں 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 میرا بچہ بڑا شریف ہے، میری بیٹی بڑی شریف ہے، کیا پتہ وہ کس گناہ میں تنہائی کے اندر مبتلا ہو رہی ہے، کیا پتہ وہ جوان کس گناہ کے اندر مبتلا ہو رہا ہے، اکیلے کمرے میں بیٹھ کر کن کن گناہوں کا ارتکاب کر رہا ہے، کیا واہیات اور تباہیات دیکھ رہا ہے۔ یہاں ماں اور باپ کی ذمہ داری ہے، اس لیے کہ ان کے ذمہ تربیت ہے یہ، اور یہ تربیت کا حصہ ہے کہ وہ گھر کے اندر کوئی بے حیائی نہ پیدا ہونے دے، گھر کے اندر کوئی فساد نہ پیدا ہونے دے۔ اگر ان کو معلوم ہے کہ کسی قسم کا فساد اولاد میں آ رہا ہے، کوئی بے حیائی کا ارتکاب، گھر کے اندر تنہائی کے کمرے میں بیٹھ کر غیر محرم اور اجنبی سے بات کرنا بے حیائی کا ارتکاب ہے، اگر یہ بے حیائی کا ارتکاب، زبان اس کی زنا کر رہی ہے، اس کے ہاتھ زنا کر رہے ہیں، اس کی آنکھیں زنا کر رہی ہیں، اگر یہ بے حیائی کا ارتکاب گھر کے اندر ہو رہا اور ماں بھی راضی اور باپ بھی راضی، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ایسے لوگ جنت میں نہیں جا سکیں گے جو اپنے گھر کے اندر بے حیائی کو برداشت کریں۔ ان کو دیوس کہا گیا ہے، اس لیے ادھر بھی دیکھنا ہے۔ ہاں، دوسروں کی ٹوہ میں پڑھنا، جن کی تربیت آپ کے ذمے نہیں ہے ان کی ٹوہ میں پڑھنا، ان کے نجی راز معلوم کرنا، ان کی باتوں کے پیچھے پڑھنا، ان کے اقوال کے پیچھے پڑھنا، وہ ہمارا کام نہیں ہے، اس سے آدمی دور رہے۔
اگر کسی کا کوئی عیب سامنے آ ہی جاتا ہے تو آدمی اس میں پردہ ڈالنے کی کوشش کرے. تو اس لیے فرمایا کہ ولا تجسسوا، تجسس نہ کرو، اس سے معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے. ٹوہ میں پڑنے سے معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے اور اس سے خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، نفرتیں پیدا ہوتی ہیں. جس کو پتہ چل گیا ہے کہ فلاں آپ کا تجسس کر رہا ہے، آپ کا پیچھا کر رہا ہے، آپ کی ٹوہ میں پڑا ہوا ہے، آپ کے خفیہ حالات پتہ کرنا چاہتا ہے، تو آپ کے دل میں اس کی کیا محبت آئے گی؟ تو محبت کہاں سے آئے گی؟ نفرت ہی نفرت پیدا ہوگی. اور اس کے بعد اچھا جب تجسس کیا اور تجسس کے بعد برائیاں سامنے آئیں، ٹٹولی برائیاں، گندگی میں ہاتھ ڈالا، غلاظت نکال کے لے آیا، اب کیا ہے؟ اب وہ زبان پر آنا شروع ہو گئی فوری. اس لیے فرمایا 10واں قانون ولا یغتب بعضکم بعضا، غیبت کسی کی کوئی غیبت نہ کرے. یہ آپ کے پاس ذخیرہ جمع ہو گیا نا. تو انسان تو ایک ایسی بلا ہے کہ جب دل کے اندر بہت ساری باتیں جمع ہو گئی ہیں کسی کے خلاف، تو جب تک وہ زہر اگلے گا نہیں، سکون نہیں آئے گا. اسے ادھر بھی بتائے گا، ادھر بھی بتائے گا، ادھر بھی بتائے گا، ادھر بھی بتائے گا. غیبت کیا ضرورت ہے غیبت کرنے کی؟ غیبت کس کو کہتے ہیں؟ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتایا ذکرک اخاک بما یکرہ. آپ اپنے مسلمان بھائی کا تذکرہ ایسے الفاظ سے کریں کہ اگر اس کے سامنے ان الفاظ کا تذکرہ کیا جائے تو اسے برا لگے. یہ غیبت ہے. کہنے والے نے کہا اللہ کے رسول اگر وہ برائی اس میں موجود ہو تو پھر؟ فرمایا اگر برائی موجود ہے تو اسی کا نام غیبت ہے، اور اگر برائی نہیں ہے تو یہ تو بہتان ہے. تو بہتان ہے پھر. اور پھر آپ نے اس کی قباحت اور شناعت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا الغیبۃ اشد من الزنا، زنا سے بھی بدترین جرم ہے. زنا کو تو برا سمجھتے ہیں، زنا کو تو حرام سمجھتے ہیں، زنا کو تو گناہ سمجھتے ہیں، غیبت کو گناہ نہیں سمجھتے ہو. ہر خاص و عام آج اس میں مبتلا ہے. ہر محفل اس سے خالی نہیں آج، الا ماشاء اللہ، الا ماشاء اللہ، جس پر اللہ پاک رحم فرمائے وہ بچ سکتا ہے. تو ہمیں کیا حکم ہے کہ ایسی مجلس میں اگر ہم چلے جائیں اور وہاں غیبت شروع ہو گئی ہے، کسی کی برائی شروع ہو گئی ہے، تو آپ کو روک دینا چاہیے. نہیں روک سکتے ہو اٹھ جانا چاہیے. وہاں بیٹھنا جائز نہیں ہے. اگر شدید مجبوری ہے، اگر آپ سمجھیں کہ اگر میں اٹھوں گا فتنہ پیدا ہونے کا خطرہ ہے، آپ کی جان کا خطرہ ہے، تو کم از کم دل میں تو اس کو برا سمجھو. آخری درجہ تو یہ ہے، دل میں تو اس کو برا سمجھو. اس لیے حدیث میں ارشاد فرمایا کسی کے سامنے اگر اس کے مسلمان بھائی کی عزت پر حملہ کیا جا رہا ہو، غیبت یہ عزت پر حملہ کرنا ہے، داغدار کرنا ہے اس کو، تو فرمایا باوجود طاقت کے، دفاع کے، اگر نہیں دفاع کیا اس نے، نہیں روکا اس نے، تو ایک وقت آئے گا جب یہ مدد کا محتاج ہوگا، اللہ پاک اس کی مدد نہیں کرے گا. اللہ اس کی مدد نہیں کرے گا. اور جب یہ اپنے مسلمان بھائی کے گوشت کو بچائے گا، اللہ پاک اس کو جہنم سے آزاد کرے گا. اپنے مسلمان بھائی کے گوشت کو بچائے گا کیسے؟ مطلب کہ وہ دوسرے مل کر اس کا گوشت کھا رہے ہیں. غیبت کرنا مسلمان بھائی کا گوشت کھانا ہے. تو یہ تحفظ کر رہا ہے، اس کی حفاظت کر رہا ہے. تو فرمایا اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم سے آزاد کرے گا کہ اس نے اتنی محنت کی. اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں یہ بھی فرمایا کہ مسلمانوں کے عیبوں کو مت تلاش کیا کرو، ٹوہ میں مت پڑا کرو. اور اگر تم میں سے کوئی آدمی مسلمانوں کے عیبوں کو تلاش کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عیبوں کو تلاش کرے گا. اور جس کے عیبوں کو اللہ نے تلاش کرنا شروع کر دیا، اللہ اسے گھر بیٹھے رسوا اور ذلیل کرے گا. دوسروں کے عیب تلاش کرنا، دوسروں کی غیبت کرنا، دوسروں کی برائیاں کرنے کا مقصد دوسروں کی، لوگوں کے دلوں میں ان کی نفرت پیدا کرنا. امام غزالی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ ایک اللہ والے کے پاس، ایک بزرگ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آ کر کہا کہ فلاں شخص جو ہے اس نے آپ کے بارے میں یہ کہا ہے، وہ آپ کو بہت برا بھلا کہتا ہے. تو انہوں نے بڑا عجیب جواب دیا. کہا ارے ظالم، فلاں شخص کی محبت میرے دل میں تھی اور آپ نے اس کی محبت کو میرے دل سے نکال دیا. ایک جرم تو نے یہ کیا. نمبر 2، فلاں نے پتہ نہیں کہا یا نہیں کہا، اگر اس نے کہا تو اس نے تیر پھینکا میری طرف، اس نے نیزہ مارا مجھے، وہ نیزہ مجھے نہیں لگا، مجھے پہنچی تو نہیں تھی نا اس کی خبر، تو وہ نیزہ نہیں لگا، اس کا تیر مجھے نہیں لگا، اور تو نے وہ تیر اٹھا کر آ کے میرے سینے میں کھونپ دیا. کتنا بڑا تو نے جرم کیا.
نمبر 3، تو نے یہ جرم کیا ہے کہ تو ایک مسلمان ہے، میرے نزدیک تو قابل احترام تھا، ایک معتبر شخص تھا، لیکن اب میرے نزدیک تو قابل اعتبار نہیں رہا، میرے نزدیک تو قابل اعتبار نہیں رہا، اب میں تیری خبر اور تیری بات کی کسی موقع پر تصدیق نہیں کر سکتا۔ تو یہ بات ہے، ایک مسلمان کی برائی تو نے میرے دل میں ڈال دی، میرا دل صاف تھا اس کی جانب سے، میرے دل کو تو نے خراب کر دیا، اور اس نے مجھے زخمی کرنے کی کوشش کی، وہ زخمی نہ کر سکا، اور تو نے وہ تیر اٹھا کے لا کے مجھے کھونپ دیا، تو میرے نزدیک قابل اعتبار اب نہیں رہا۔ تو اس لیے اس چیز سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا ان من ارب الربا، جانتے ہو بدترین سود کیا ہوتا ہے؟ بدترین سود، بڑا سود، الاستطالۃ فی عرض المسلم بغیر حق، ناحق کسی مسلمان کی عزت کو داغدار کرنا، کسی مسلمان کی عزت پر حملہ کرنا، یہ بڑا سود ہے، کسی کی غیبت کرنا بڑا سود ہے۔ ایک واقعہ ہے، حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے، اور 2 آدمیوں کے پاس سے آپ کا گزر ہوا، اور وہ 2 کسی تیسرے کے متعلق کچھ غیبت میں مبتلا تھے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھانے کا بڑا خوبصورت اور پیارا انداز ہوتا تھا۔ آپ علیہ السلام اس وقت تو کچھ نہیں بولے، تھوڑے سے آگے گئے تو آپ نے ایک مرا ہوا مردار گدھا دیکھا، مکھیاں بن بنا رہی ہیں، بدبو آ رہی ہے۔ آپ نے ان دونوں کو بلایا اور ان سے کہا کہ جاؤ اس گدھے سے گوشت کاٹ کے کھا لو۔ کہ اللہ کے رسول، گدھا مردار، حرام، بدبو آ رہی ہے، یہ ہم کیسے کھائیں گے؟ تو آپ نے فرمایا جو تھوڑی دیر پہلے آپ نے اپنے مسلمان بھائی کا جو گوشت کھایا ہے، کیا وہ حلال تھا تمہارے لیے؟ وہ بھی تو حرام تھا۔ تو یہ سمجھایا کہ یہ بھی بڑا گناہ ہے۔ جس رب نے گدھے کا گوشت حرام قرار دیا، اسی رب نے غیبت کو بھی حرام قرار دیا ہے۔ آپ علیہ السلام کے سامنے 2 عورتیں لائی گئیں روزے کی حالت میں، ان کو قے کرنے کا آپ نے حکم دیا، قے کی انہوں نے، تو کیا نکلا؟ گوشت کے لوتھڑے، گوشت کے ٹکڑے۔ کہا اللہ کے رسول ہم نے تو گوشت نہیں کھایا۔ کہا تم نے غیبت کی۔ تو غیبت کرنے کو کہا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا، کیا تم میں سے کوئی آدمی اس بات کو چاہے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا، مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ انسان کا گوشت ویسے بھی حرام، مرا ہوا اور قباحت، اپنا سگا بھائی ہو تو کیا کوئی یہ چاہے گا کہ اس کے جسم سے پیس کاٹے؟ اتنی گھناؤنی حرکت۔ یعنی اگر آپ اللہ نہ کرے آپ معاشرے میں کسی ایسے انسان کو دیکھیں کہ جو اس قدر گھٹیا حرکت میں آ گیا ہو کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت چھری سے لے کے کاٹ رہا ہو، تو آپ کیا کہیں گے اس کو؟ یہ کیسا آدمی ہے بھائی؟ اس کو حیا نہیں ہے، اس کے اندر عقل نہیں ہے کہ مردہ بھائی، اگرچہ مردے کو تکلیف اس سے نہیں ہو رہی ہے، وہ چلا گیا دنیا سے، لیکن اتنی گھناؤنی حرکت، اتنی گھٹیا حرکت یہ کر رہا ہے۔ تو اسی کو تعبیر کیا ہے، غیبت کرنے کو مردہ بھائی کے گوشت کھانے کے ساتھ تشبیہ دی۔ فَكَرِهْتُمُوهُ، تم اس کو ناپسند کرتے ہو، تو پھر اس کو بھی ناپسند کرنا چاہیے، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو۔ جہاں قرآن ایسے احکام ذکر کرتا ہے وہاں اتقوا اللہ، اتقوا اللہ، اتقوا اللہ، اللہ کا ڈر، اللہ کا ڈر، اللہ کا ڈر۔ اللہ کا ڈر جو دل میں پیدا ہوتا ہے تو انسان ان جرائم سے بچ سکتا ہے، ان گناہوں سے رک سکتا ہے۔ اس لیے اللہ کا ڈر بڑی بنیاد ہے۔ آغاز میں بھی یہی کہا تھا، شروع میں لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، اللہ کا ڈر اختیار کرو۔ اسی طرح سے واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، اللہ کا ڈر اختیار کرو تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ تو اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر یہ بنیاد ہے، یہ ہمیں اپنے دلوں میں بھی پیدا کرنا ہے، اپنی اولادوں کے دلوں میں بھی اللہ کا ڈر پیدا کرنا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم اغفر لنا من خشیتک ما تحول به بیننا و بین معصیتک، اے اللہ مجھے اتنا خوف عطا فرما، اتنا اپنا ڈر عطا فرما جو میرے اور گناہوں کے درمیان میں حائل ہو جائے، کہ جب میں گناہ کی طرف خیال جائے تو بیچ میں تیرا خوف حائل ہو جائے اور میں گناہ سے بچ جاؤں۔
اللہ کے نبی کے یہاں گناہ کا تو تصور بھی نہیں ہے. یہ امت کو سبق سکھایا ہے آپ نے، یہ امت کو سبق سکھایا. ایسے موقعوں پر ہم یہ کہہ دیتے ہیں اللہ بڑا رحمان ہے جی، اللہ رحیم ہے جی، اللہ غفور الرحیم ہے. میرے عزیز دوستو اور بزرگوں، اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، غفور ہے، ساری صفات ہیں، لیکن اللہ پاک قہار بھی ہے. اللہ کا غصہ اور غضب، آپ اپنے گھر کا ایک قانون بناتے ہو، اگر آپ کے قانون کی کوئی دجیاں بکھیرتا ہے تو آپ پر کیا گزرے گی؟ آپ اس سے محبت کریں گے کیا؟ تو اللہ نے اسلامی سوسائٹی کے قوانین بنائے ہیں، اسلامی معاشرے کے قوانین اللہ نے بنائے ہیں. یہ فسادات ہیں، ان فسادات سے اپنے معاشرے کو تمہیں بچانا ہے، اور یہ اصول ہیں، ان اصولوں پر معاشرے کی بنیاد کو قائم کرنا ہے تم نے. اور یہ جرائم ہیں، ان جرائم سے اپنے معاشرے کو تم نے روکنا ہے، انفرادی طور پر بھی، اجتماعی طور پر بھی. پھر بھی اگر کوئی آدمی ان کی پرواہی نہ کرے، جن چیزوں سے رب نے روکا ہے ان سے نہ بچے، جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ہے ان کو بجا نہ لائے، تو پھر یہ مسلمان کس چیز کا ہے؟ تو اس لیے ان جرائم سے بچنے کی تاکید ہے. 11واں اور آخری اصول جو اس سورہ مبارکہ کا ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. اچھا، یہ جو پیچھے جتنے بھی فسادات گنوائے ہیں، جتنے بھی جرائم گنوائے ہیں، کہ ان جرائم سے اپنے معاشرے کو پاک کرو، ورنہ اسلامی معاشرہ تباہ ہو جائے گا. اب سوال یہ ہے کہ یہ جرائم کیوں پیدا ہوتے ہیں، یہ دل میں یہ جرائم آتے کیوں ہیں؟ اب وہ جرائم جہاں سے اٹھتے ہیں اور جہاں سے ان جرائم کی جڑ ہے، بنیاد پڑتی ہے، اللہ پاک نے اس جڑ ہی کو اکھیڑ دیا. آخری قانون یہ ہے. پھر یہ جرائم کیوں اٹھتے ہیں؟ انسان اپنے آپ کو دوسرے سے بہتر سمجھتا ہے تو غیبت کرے گا، دوسرے سے اچھا سمجھتا ہے تو اس کی ٹو میں پڑے گا، اپنے آپ کو اچھا سمجھتا ہے دوسرے سے تو بدگمانی میں مبتلا ہوگا، اپنے آپ کو دوسرے سے اچھا سمجھتا ہے تو جناب لڑائی کرے گا اس کے ساتھ، طنز کرے گا اس پر، جس طرح سے چاہے گا اس پر جملے کسنا شروع کر دے گا. تو یہ کیوں کہا انا خلقناکم من ذکر و انثی؟ تمہیں یہ بات ہمیشہ باور کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے اللہ نے تمہیں بنایا ہے. تم آدم کی اولاد ہو. کسی عربی کو اجمی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، کسی کالے کو گورے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، کسی عربی کو اجمی کے اوپر کوئی فضیلت نہیں ہے الا بتقوی اللہ، مگر اللہ کا تقوی جس کے پاس. برتری کا معیار خاندان نہیں ہے، برتری کا معیار مال نہیں ہے، برتری کا معیار اقتدار نہیں ہے، برتری کا معیار اعلیٰ خاندان نہیں ہے، برتری کا معیار فلاں خاندان نہیں ہے. برتری کا معیار ایک ہی ہے، وہ اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا تقوی ہے، اللہ کا خوف ہے. یہ برتری کا معیار ہے. اور میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ وہ خوبصورت ضابطہ ہے کہ دنیا کے کسی مذہب، کسی تہذیب، کسی ثقافت کے پاس یہ ضابطہ نہیں. بڑی بڑی قوموں نے، بڑے بڑے ملکوں نے، بڑی بڑی تہذیبوں نے اپنے ماتحت لوگوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی، باہمی اتحاد قائم کرنے کی کوشش کی، لیکن ہمیشہ وہ ناکام رہے. کیوں ناکام رہے؟ اس لیے کہ اونچ نیچ کی ذاتوں کا وہاں فرق ہے. اسلام نے اس فرق کو مٹا دیا، اس سارے فرق کو مٹایا، اور اسلام نے ایسا خوبصورت اس فرق کو مٹایا کہ بلال رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ غلام ہیں، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ قریشی ہیں، بڑے خاندان والے ہیں، عمر بن خطاب قریشی خاندان ہے. یہ دونوں حضرات کہتے تھے سیدنا بلال ہمارے سردار بلال ہیں، ہمارے سردار بلال. اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عجیب کہتے تھے، کہا کرتے تھے ھذا سیدنا ابو بکر اعتق سیدنا بلالا، یہ ہمارے سردار ابو بکر ہیں، انہوں نے ہمارے سردار بلال کو آزاد کرایا ہے. کوئی غلام کو یہ بات کہہ سکتا ہے؟ یہ اسلام کے محاسن ہیں، یہ اسلام کی خوبیاں ہیں. وہ سارے امتیازات مٹا دیے، وہ سارے فرق ختم کر دیے. کالا، گورا، سرخ، سفید، سب امتیازات مٹ گئے. لہٰذا ایک اس ایشیا کا رہنے والا یورپ کے ساتھ جو رہنے والا ہے، دونوں میں آپس میں نقطہ اتحاد ایمان ہے. نقطہ اتحاد ایک آدم کی اولاد، ایک حوا کی اولاد، یہ نقطہ اتحاد ہے. اس لیے سورۃ النساء کا آغاز بھی انہی کلمات سے ہوتا ہے، یا ایھا الناس
اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اس پروردگار کا ڈر اختیار کرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا ہے۔ اس لیے آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ تمہارا رب ایک ہے اور تمہارا باپ آدم ایک ہے، تمہیں بھی ایک ہونا چاہیے، اختلاف کی پھر کیا وجہ ہے؟ تو یہ نقطہ اتحاد ہے، باہمی معاشرے کے اندر اتحاد اور محبتیں پیدا کرنے کا ایک نقطہ اتحاد۔ اس کی مثال ایک اور عرض کرتا ہوں، 4 بھائی ہیں، ایک ماں باپ کی اولاد ہیں، تو بھائی سے لڑے گا تو دوسرا آدمی کیا کہے گا باہر کا، ارے بھائی ہو کے بھائی سے لڑتے ہو، ایک ماں باپ کی اولادوں کے لڑتے ہو۔ اچھا، پھر دادا پر یہ خاندان وسیع ہو جاتا ہے، کزنز کے جتنے رشتے ہیں وہ دادا پر جا کے جمع ہو جاتے ہیں، پھر اور بڑا خاندان پر دادا پر جا کے جمع ہو جاتا ہے، پھر اور زیادہ افراد اس سے اوپر والوں پر جا کے جمع ہو جاتے ہیں، کرتے کرتے آدم اور حوا پر سارے انسان جا کے جمع ہو جاتے ہیں۔ تو نقطہ اتحاد تو تمہارا ایک ہے نا، آغاز تو تمہارا ایک ہے۔ تو یہ اونچ نیچ کی جو تفریقیں ہیں، یہ ذات پات کے جو چکر ہیں، اسلام ان بتوں کو توڑتا ہے، اور یہ بھی حقیقت میں بت ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بت کا مطلب یہی ہے کہ جو پتھر سے بنا ہوا ہوگا؟ یہ بھی تو بت ہے، یہ بھی تو دل میں ایسا بت بیٹھا ہوا ہے کہ میں فلاں سے بہتر ہوں، میرا خاندان ہے، میری یہ قوم ہے، میرا یہ قبیلہ ہے، میری یہ حیثیت ہے، میرے پاس یہ اقتدار ہے، اس کی کیا حیثیت ہے میرے سامنے، اس چوڑے چمار کی میرے سامنے کیا حیثیت ہے؟ تو یہ اس کے اندر میں بت ہے، یہ اس بت کو توڑنا ہے۔ اسلام ان بتوں کو توڑنا چاہتا ہے، چاہے وہ بت اقتدار کے ہوں، چاہے قومیت کے ہوں، کسی بھی چیز کے یہ بت ہیں، اسلام ان کو توڑتا ہے۔ آپ نے فرمایا جس نے عصبیت کا نعرہ لگایا، جاہلیت کی بات کرتا ہے، عصبیت کا نعرہ لگانا، تعصب کا نعرہ لگانا، یہ جاہلیت کی بات ہے۔ تو یہ جتنے بھی پیچھے جرائم گزرے ہیں، ان جرائم کی اصل الاصول اور بنیاد کیا ہے؟ یہ جرائم اٹھتے کہاں سے ہیں؟ یہ یہاں سے اٹھتے ہیں، اپنے آپ کو بہتر سمجھنے سے، یہ یہاں سے سارے جرائم اٹھتے ہیں۔ اس لیے اسلام اور قرآن اس بنیاد پر پاؤں رکھ رہا ہے کہ نہیں، خبردار، اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا۔ یہ قبائل بنائے ہیں تعارف کے لیے، یہ قبیلہ تعارف کے لیے ہے۔ اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، عزت مند وہ ہے جو متقی ہو، عزت مند متقی ہے۔ سید خاندان ہے تو کیا ہوا، بلند خاندان ہے تو کیا ہوا؟ سید خاندان کو عزت ملے گی کس بنیاد پر؟ اللہ کے تقوی اور ڈر کی بنیاد پر۔ تو یہود نے بھی کہا تھا نحن ابناء اللہ و احبا، ہم تو اللہ کے بڑے چہیتے ہیں بھائی، ہم تو انبیاء کی اولادیں ہیں بھائی، ہم تو ایسے تھے۔ تو ایسے ویسے کہنے کی بات نہیں ہے، بتاؤ تمہارے پاس اللہ کا ڈر کتنا ہے، بتاؤ تمہارے دل میں اللہ کا خوف کتنا ہے۔ اس لیے آپ نے ارشاد فرمایا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس کا دین، جس کا عمل اس کو آگے نہیں بڑھاتا، اس کا نسب اس کو آگے نہیں بڑھا سکتا۔ نسب سے انسان آگے نہیں بڑھتا ہے، عمل سے آگے بڑھتا ہے، عمل سے آگے بڑھتا ہے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ فتح ہوا، جب اذان دینے لگے، سبحان اللہ، تو سرداروں میں سے جو لوگ اسلام ابھی نہیں لائے تھے کہنے لگے آج مر جانے کا دن ہے ہمارے لیے، گڑ جانے کا دن ہے آج۔ ایک کالے رنگ کا اور کاری شکل کا آدمی یہاں کھڑے ہو کے اللہ کے کلمات کہہ رہے ہیں، ہم مر گئے کیا؟ لیکن بلال کو عزت کس بنیاد پر ملی ہے؟ تقوی کی بنیاد پر، اللہ کے ڈر کی بنیاد پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف، وہ بنیاد ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ پاک تو خوب جانتا ہے کہ تمہارے اندر کتنا تقوی ہے۔ ان اللہ علیم خبیر، خوب باخبر ہے، تمہارے ظاہری اعمال سے بھی باخبر ہے، تمہاری نیتوں اور تمہارے دلوں کے حالات کو بھی جانتا ہے۔ تو بہرحال اسلام یہاں سے اس جڑ کو اکھیڑ رہا ہے، جڑ کو قرآن اکھیڑ رہا ہے کہ خبردار یہ ذات پات کے چکر مت پالنا، اس سے تمہارا اسلامی معاشرہ تباہ ہوگا۔ اسی کی وجہ سے پیچھے جتنے جرائم ہیں وہ جرائم جنم لیں گے اسی کی بنیاد پر۔ تم اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے پر اپنی رائے کو مقدم کرو گے اپنے آپ کو کچھ بڑا سمجھ کر۔ خبردار، انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اس لیے یہاں پر یا ایھا الذین آمنوا بھی نہیں کہا، یا ایھا الناس کہا، اس لیے کہ آدم کی اولاد میں تو پھر سارے برابر ہیں، پھر انسان، پھر سب برابر ہے، پھر ذات پات کا کوئی چکر یہاں پر نہیں ہے۔ ہاں، جس کے پاس تقوی ہے، ایمان ہے، اس ایمان اور تقوی کی بنیاد پر وہ بلند ہوگا۔
قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا، یہ سارے یہ 11 اصول اور ضابطے، یا یوں کہہ لیجئے کہ ان جرائم سے بچنے کی تاکید کرنے کے بعد اسلام کا اعلیٰ معیار بتایا۔ ایمان کا اعلیٰ معیار کیا ہے، بہترین معاشرے کا ایمان کیسے ہوتا ہے؟ وہ صرف زبان سے جمع خرچی نہیں کہتے کہ ہم مسلمان ہیں، ان کے دل میں ایمان رچا بسا ہوا ہوتا ہے، ان کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے، ان کے دل میں اللہ کے رسول کی محبت ہوتی ہے، ان کے دل میں عمل کرنے کا شوق ہوتا ہے، ان کے دل میں اپنے مسلمان بھائی کی ہمدردی ہوتی ہے، ان کے دل میں اپنے مسلمان بھائی کی خیر خواہی ہوتی ہے، ہمیشہ اپنے مسلمان بھائی کی خیر خواہی کرتے ہیں۔ جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا خوبصورت خیر خواہی تھی، کیا مزاج تھا، ہمیشہ خیر خواہی کرتے تھے۔ وہ کہا کرتے تھے مجھے میرے حبیب نے، مجھے میرے نبی نے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کا حکم دیا، اور عجیب خیر خواہی تھی۔ ایک مرتبہ اپنے خادم سے کہا، ایک گھوڑا خریدنے کا کہا، اور وہ گھوڑا لے آیا۔ کتنا کر لے کے آئے ہو جی؟ 300 درہم کا۔ کہا کس سے لائے ہو؟ فلاں سے۔ بلاؤ مالک کو۔ مالک کو بلایا۔ کہا کتنے کا بیچا؟ 300۔ تو فرمایا آپ چاہتے ہو کہ میں آپ کو 100 اور دے دوں، 400 دے دوں؟ اس نے کہا دے دے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ آپ چاہتے ہو کہ میں 100 اور بڑھا دوں، 500 کر دوں؟ کہا دے دے۔ کہا آپ چاہتے ہو کہ میں 600 دے دوں اور دے دوں؟ اس نے کہا میرے ساتھ مذاق نہ کرو، میں نے 300 کا دیا اور تو کہہ رہا ہے 400، تو کہہ رہا ہے 500۔ کہا میں 600 دے دوں؟ کہا مذاق اڑا رہے ہو۔ 700 دے دوں؟ مذاق کر رہے ہو۔ 800 دے دوں؟ 800 دے دیے۔ اس گھوڑے کی قیمت کتنی؟ 800۔ اور خادم کتنے کا خرید کے لایا تھا؟ 300 کا۔ اور ہم ہوتے تو ہم اسے شاباشی دیتے، بڑا اچھا کام ہو، بڑا سستا لے کے آیا۔ فرمایا دیکھو اس گھوڑے کی، چونکہ وہ گھوڑے کی نسل کو سمجھتے تھے، اس کی قیمت 800 ہے، یہ جو تو نے بیچا ہے سستا، مجھے لگ رہا ہے کسی مجبوری سے تو نے سستے میں بیچا ہے۔ اس نے بتایا ہاں میری مجبوری، میں مجبوری سے فائدہ نہیں اٹھا رہا۔ فرمایا مجھے میرے حبیب نے حکم دیا کہ میں ہر مسلمان کی خیر خواہی کروں، اس وقت تیری مجبوری ہے، تیری مجبوری سے میں فائدہ اٹھاؤں کیا؟ سبحان اللہ! کیا معاشرے میں اگر یہ فضا پیدا ہو جائے کہ دوسرے کے ساتھ خیر خواہی، آج ہر آدمی، گاہک، خریدار، ایک ٹھیلے والا آدمی جو شام کو بہت قلیل مزدوری، قلیل پیسہ گھر میں لے کے جاتا ہے، جس سے شام کی اس کے گزر بسر ہوتی ہے، یہ بھی اس سے 50 کم تو کرواتا ہی کرواتا ہے۔ کتنے کی چیز؟ 100 روپے کی۔ اتنی کم کر دو، اتنی مہنگی، اتنی مہنگی۔ اس کی چیز کے نقائص کو بیان کر کے قیمت کم کرانا، یہ جرم کی بات ہے، یہ جرم ہے یہ، اور یہ جرم آج ہمارے معاشرے میں موجود ہے۔ 100 روپیہ، 1000 روپیہ اڑانا ہوگا اڑا دیں گے، لیکن اس ٹھیرے والے کو 10 روپے دیتے ہوئے اضافی میں جان جاتی ہے، 10 روپے اضافی میں دیتے ہوئے جان جاتی ہے۔ کبھی ہم نے سوچا کہ یار اس نے یہ چیز مجھے دی ہے، سستی دی ہے، اس چیز کا ریٹ تو اتنا ہے لیکن یہ سستی کیوں دے رہا ہے؟ شاید آج اس کے پاس کوئی گاہک نہیں آیا ہوگا اس لیے مجھے سستی دے رہا ہے۔ یہ خیر خواہی ہونی چاہیے۔ ایمان اس خیر خواہی کا نام ہے، ایمان یہ خیر خواہی مانگتا ہے ہمارے اندر۔ اس لیے کہا کہ صرف زبان سے اسلام کا اقرار کر لینا ہم مسلمان ہو گئے، مردم شماری میں اپنے آپ کو مسلمان لکھوا دیا، عمل سارے کافروں والے، تجارت ساری کافروں والی، معاملات کافروں والے، شادی بیاہ سب کافروں والی، زندگی کے کسی بھی لمحے میں، شعبے میں نہیں نظر آتا کہ ایک مسلمان گھرانہ ہے۔ اس کے لباس سے نہیں پتہ چلتا، اس کے معاملات سے نہیں پتہ چلتا، اس کی وضاقتہ سے نہیں پتہ چلتا، اس کے کھانے پینے سے نہیں پتہ چلتا، اس کے رہن سہن سے کہیں بھی نہیں پتہ چلتا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، تو یہ کون سا اسلام ہے؟ پھر دل میں اسلام نہیں رچا بسا ہے، اور دل میں جب اسلام رچتا ہے اور بستا ہے تو پھر انسان کی کیفیت اور ہو جاتی ہے، پھر انسان کی کیفیت اور ہوتی ہے، پھر مسلمان کے ساتھ ایسے خیر خواہی کرتا ہے۔ تو اس لیے وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کیا کرو، اور جب اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں تم آگے ہو جاؤ گے تو اللہ پاک تمہارے اعمال کو ضائع نہیں کرے گا، تمہارے اعمال برباد نہیں ہوں گے۔ اور لیکن اس بات کو یاد رکھنا کہ ایماندار وہ لوگ ہیں، یہ اعلیٰ سطح ایمان کی بتائی، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان والے وہ ہوتے ہیں جن کا اللہ کی ذات عالی پر اور اللہ کے رسول پر ایمان ہوتا ہے۔ کیا معنی؟ آپ کہیں گے ہاں ہم سب تو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، ہم سب رسول پر ایمان رکھتے ہیں۔ بھائی اللہ کو اپنا رب ماننا،
اللہ کو اپنا رب ماننا، اپنا معبود ماننا، اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرنا، جیسے اللہ کو محبت دینی چاہیے ایسی محبت کسی اور کو نہ دینا، جو اللہ سے ڈر اختیار کرنا چاہیے وہ ڈر کسی اور کا نہ ہو، یہ ایمان کا کمال ہے، یہ ایمان کا کمال ہے۔ اور اپنے رسول کو اپنے ہادی اور راہبر اور رہنما مانا، پھر غیروں کی تہذیب، پھر اپنی رائے سامنے، پھر اپنی رائے سے فیصلے، پھر شادی بیاہ رسم و رواج کے مطابق، پھر خوشی غمی رسم و رواج کے مطابق، یہ کیسا ایمان ہے؟ تو یہ تقاضا یہاں پر ہے، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ ثم لم یرتابوا، صرف ایمان کافی نہیں، شک نہیں ہونا چاہیے، تردد نہیں ہونا چاہیے۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ نبی کا فیصلہ تمہارے سامنے آ گیا، نبی کی سیرت تمہارے سامنے آ گئی، اس سیرت کے مطابق تم نے فیصلہ کر دیا، اس فیصلے کے بعد اپنے دل میں ذرہ برابر تردد نہیں ہونا چاہیے، شرمندگی نہیں ہونی چاہیے کہ میں نے یہ کیوں کیا، معاشرے کے میں نے خلاف کر دیا، تہذیب کچھ اور تھی، مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، میں یوں کر لیتا، اگر اس سنت کو چھوڑ لیتا، یوں کر لیتا تو زیادہ اچھا ہوتا۔ نہ، ذرہ برابر تمہارے دل میں شک اور شبہ نہیں آنا چاہیے، یہ ایمان کا کمال ہے۔ وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اپنی جانوں کو اور اپنی مالوں کے نذرانے اللہ کی راہ میں پیش کرتے، اس میں کوئی تعامل نہیں کرتے۔ جان اللہ نے دی ہے، اللہ کی راہ میں لگاتے ہیں، مال اللہ نے دیا ہے، اللہ کی راہ میں اسے لگاتے ہیں اور اس میں خوش ہو کے لگاتے ہیں۔ واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ تمہارے دلوں کے حال کو جانتا ہے اور اللہ پاک ہر چیز کو جانتا ہے۔ اور پھر آخر میں یہ سمجھایا، دیکھو اللہ پاک نے اگر تمہیں اعمال کی توفیق دی ہے، نیک عمل تم نے کیا ہے، ایمان کے اعلیٰ درجے پر تم پہنچے ہو، عمل کے اعلیٰ درجے پر تم پہنچے ہو، اخلاقیات کے اعلیٰ درجے پر تم آگے ہو، معاملات اور معاشرت کے اسلامی طریقوں پر تم آگے ہو، اپنا کمال مت سمجھنا۔ یمنون علیک ان اسلموا، یہ احسان مت جتلانا کہ تم نے اسلام لایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ نے تمہیں ایمان کی توفیق دی، وہ تکبر کی جڑوں کو اکھیڑ دیا، اعمال کا غرور، اعمال کا تکبر، نماز کا غرور، نماز کا تکبر، حج کا غرور، میں حج کر کے آیا ہوں، عمرے کا غرور، زکوٰۃ دے کر فقیر کو حقیر سمجھنا، فقیر کو ذلیل کرنا، یہ غرور، اسلام اس غرور کو توڑتا ہے۔ یمنون علیک ان اسلموا، اے نبی آپ پر احسان جتلاتے ہیں کہ ہم اسلام لائے، قل لا تمنوا علی اسلامکم، اپنے اسلام کا احسان میرے اوپر مت جتلاؤ، بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، اس اللہ کا احسان ہے جس نے ایمان کی توفیق دی ہے۔ بھائی مال جس نے دیا، خرچ کرنے کی توفیق اس اللہ نے دی ہے۔ ان کنتم صادقین، تم ایمان میں سچے ہو تو پھر یہ اللہ کا احسان سمجھو، اللہ کا احسان سمجھو، یہ کمال تمہارا نہیں ہے۔ ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کے غیب کو اللہ جانتا ہے، تمہاری کیا حیثیت ہے؟ آسمان میں کوئی شے اس سے پوشیدہ نہیں، زمینوں میں اس کی کوئی شے پوشیدہ نہیں، تو کیا تمہارا عمل اللہ سے کوئی پوشیدہ رہ سکتا ہے؟ واللہ بصیر بما تعملون، اللہ پاک تمہارے اعمال کو خوب جانتا ہے، خوب دیکھ رہا ہے تم کیا کر رہے ہو۔ تو یہ سورۃ الحجرات کے اندر جن جرائم کو بیان کیا گیا ہے، اپنے معاشرے کو ان جرائم سے ہم پاک کریں۔ آئیے ہم عزم کرتے ہیں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ، اپنی ذات سے ہم شروع کریں کہ اپنی ذات کی حد تک انشاءاللہ میں ان جرائم سے اپنے آپ کو دور کرنے کی کوشش کروں گا، پھر ہم اپنے گھر کے اندر کوشش کریں گے۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، یہی بچانے کے اسباب ہیں کہ نیک اعمال پر قائم کھڑا کرنا اور برے اعمال سے بچانا، اچھے اعمال کو اپنانا، برے اعمال سے، جن اچھے اعمال پر اسلامی معاشرے کی بنیاد ہے ان اعمال کو اپنانا، اور جن گناہوں کی وجہ سے معاشرے کی بنیادوں کے اندر تباہی آ جاتی ہے، بنیادیں کھوکھلی ہو جاتی ہیں، جڑیں کھوکھلی ہو جاتی ہیں اسلامی معاشرے کی، ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا، یہ اسلامی معاشرہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔